السلام علیکم دوستوں، فکر میں خوش آمدید۔ جناب نواز شریف صاحب کی طرف سے بڑا اہم اعلان سامنے آیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب صرف حکومت نہیں لیں گے بلکہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور ناانصافیوں کا حساب بھی لیں گے۔ ناانصافیوں اور ظلم پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چاہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ کیے جانے والا اعلان خاص طور پر موجودہ حالات میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج کل کے دنوں میں یہ بات تو بہت ہی زیادہ زیر بحث ہے کہ جناب انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے پارلیمانی بورڈ میں کی آج ہونے والی تقریب خاص طور پر اسی لیے منعقد کی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب اس کے اندر نہ صرف تقریر کریں بلکہ اس تقریر کے ذریعے دو واضح ترین پیغامات دیں۔ ایک پیغام یہ جو انہوں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی دے دیا کہ صرف حکومت نہیں لینی، اسی پہندہ گچیوں بھی پھڑنا ہے تے رولنا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے نہ صرف انتخابی بیانیے کی بنیاد رکھ دی ہے اور انتخابی بیانیے کی بنیاد رکھی بھی احتساب کے مطالبے پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب بتدریج اس بیانیے کو لے کر آگے بھی بڑھیں گے اور اس بیانیے کی جو نوک پلک ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سنواریں گے بھی۔ اور دوسری طرف نواز شریف صاحب نے ان تمام چہمگوئیوں اور ان تمام خدشات کا خاتمہ بھی کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جناب ہن میں آ گیا میدان دے وچ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 فروری کو انتخابات کم از کم آج کے دن تک تو ہمیں 100% یقینی اس وجہ سے نظر آ رہے ہیں کہ نواز شریف نے باضابطہ طور پر انٹری ڈال دی ہے۔ اب اگر آپ آج کی تقریر کو دیکھیں تو آج کی تقریر اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ دے رہی ہے کہ نواز شریف کے انتخابی بیانیے کی بنیاد ایجیٹیشن یعنی مزاحمت کے اوپر ہوگی، اور وہ بتدریج اس مزاحمتی بیانیے کو چمکائیں گے بھی، اس کو تیز بھی کریں گے، اور تیز کرتے کرتے اس انتخابی بیانیے کے ذریعے جو ہے وہ انتخابات میں اپنے منشور کو بہت ہی زیادہ حد تک ریفائن کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں نواز شریف صاحب کا انتخابی بیانیہ مزاحمت کی بیس کرے گا کیسے، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے پارلیمانی بورڈ کے ساتھ میٹنگ کے دوران خاص طور پر آج کل کے جو ہے سینیریو کے اندر کیوں انہوں نے اس بیانیے کو تمام تر اداروں کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے اس کی بنیاد رکھی، کیونکہ یہ جو ہے ناانصافی اور زیادتیاں یہ صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں کی گئی، یہ پاکستان کی سیاسی قوتوں کی طرف سے بھی کی گئی، پاکستان کی غیر سیاسی قوتوں کی طرف سے بھی کی گئی، اور پاکستان کی عدلیہ سے بھی کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا یہ ماننا ہے کہ کریکشن کا عمل صرف اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا، بلکہ کریکشن کے اس عمل کے اندر تمام اداروں کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، یعنی سیاستدانوں کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، عدلیہ کو اپنے حصوں کا کام کرنا ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنے حصوں کا کام۔ اب اگر ہم اسٹیبلشمنٹ والے حصے کو دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول تھا 2018 کے اندر نواز شریف صاحب کو اقتدار سے نکالنے کے لیے؟ اسٹیبلشمنٹ ہر اس ایکسٹینڈ تک گئی، ہر اس دروازے کو نوک کیا جہاں سے ان کو اس بات کا ہلکا سا بھی امکان نظر آ رہا تھا کہ یہ دروازہ نواز شریف کو گھر بھیجنے کے لیے استعمال ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے عمران خان تک کی مدد بھی حاصل کی اور عمران خان کو پاکستان کی تمام مصیبتوں کا حل بھی سمجھا۔ لیکن اس کا جو نتائج ہے وہ یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق نہیں آ سکے، اور اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی طرف سے شدید ترین مایوسی کا بھی اور اس کے بعد غلطی کا بھی احساس ہوا، جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے کریکشن کے عمل کا آغاز کیا اور سیاست سے اعلان کیا کہ جناب ہم دور بھی جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے 9 مئی کے واقعات نے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے شاید اس بات کو مجبوری بنا دیا کہ ان کا کسی نہ کسی حد تک پولیٹیکل پروسیس کے اندر انوالومنٹ ہونا ضروری ہے۔ دوسری جانب ہے پاکستان کی عدلیہ۔ پاکستان کی عدلیہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ سرگرم رہی ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، جس کا اظہار کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمارے روبرو آیا، جہاں پر خود اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان سر ہاتھ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یار یہ کیا ہے، مجھے نہ کوئی گواہ، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی دلیل، صرف فوٹو کاپیاں، اور فوٹو کاپیاں بھی غیر مصدقہ، اس کی بیس کے اوپر نواز شریف صاحب کو گھر بھیج دیا گیا۔ تو یہ یقینی طور پر یہ عمل بھی ناانصافی اور زیادتی کے ہی زمرے میں آتا ہے، جس کے بارے میں نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم احتساب چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو پروجیکٹ عمران کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے شریک تھے،
کسی بھی کیپیسٹی کے اندر اس کے میں شامل تھے، نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ جناب ان سب سے حساب لینا چاہیے، چاہے وہ ثاقب نثار ہے، چاہے وہ آصف سعید کھوسا ہے، چاہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن ہے، چاہے وہ جناب جسٹس گلزار ہیں، چاہے وہ جسٹس اعجاز افضل ہیں، چاہے وہ جناب شیخ عظمت سعید ہیں، کوئی بھی ہوگا، اس کے لیے اس سارے عمل کی جواب دہی ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور میرا یہ ماننا ہے نواز شریف صاحب کی آج کی بات کے بعد کہ مستقبل میں جب نواز شریف صاحب کو عدالتوں کے ذریعے کلین چٹ مل جائے گی، جس کے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ ان کو کلین چٹ مل جائے گی، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ختم ہو گیا، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو 12 دسمبر کو نواز شریف صاحب کے حوالے سے العزیزیہ ریفرنس کی سماعت ہے، 12 دسمبر کو نواز شریف صاحب کو یہاں سے بھی کلین چٹ مل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے لیے کوئی مقدمہ موجود نہیں ہوگا جس میں جو ہے وہ بری نہ ہو، اور یہ جو غلطیاں ہیں اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ صرف نواز شریف صاحب کو ریلیف دینے سے یا نواز شریف صاحب کو بری کرنے سے ان غلطیوں کی اصلاح نہیں ہوگی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اس کے بعد پروجیکٹ عمران کے تمام تر اداروں کو اور کرداروں کو لے کے آئیں گے انصاف کے کٹہرے میں، کیونکہ اسی کے ذریعے یہ جو احتساب کا عمل ہے یہ پورا ہوگا، ادروائز پورا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے صرف حکومت نہیں لینی، حکومت لینی ہے نہیں لینی اس کا فیصلہ پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے ہوگا۔ صرف حکومت لینے کے لیے اس وقت میں میدان میں نہیں آ رہا، میدان میں اتر رہا ہوں تو کس کے لیے اتر رہا ہوں؟ ان تمام کی ٹبریاں ٹیٹ کرنے کے لیے، ان کے کانوں کو پکڑ کر مڑوڑنے کے لیے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کا ایجنڈا ذرا تھوڑا سا زیادہ ہے۔ دوسری جانب اب نواز شریف صاحب کی ایک جانب یہ چیز ہمیں انتخابی بیانیہ کا حصہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ان کی طرف سے اب معافی کسی کو نہیں۔ دوسری جانب عمران خان نے جو ہے جس طریقے سے اپنے دور میں حکومت چلائی، یا اس سے پہلے جب وہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیمپین کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک مسٹر کلین کے طور پر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، اور وہ بلا شبہ اس کے اندر کامیاب بھی ہوئے، کیونکہ نواز شریف صاحب اور باقی اس وقت کی اپوزیشن کے بارے میں اس بات کا الزام لگایا گیا کہ جناب یہ کھاتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کا یہ ماننا ہے کہ یہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، یعنی یہ کرپشن کرتے ہیں اس کو، اور اس میں سے کچھ حصہ لوگوں کے اوپر لگا دیتے ہیں، جبکہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم کھائیں گے نہیں بلکہ 100 کا 100% حصہ عوام کے اوپر ہی خرچ کریں گے۔ اور اس کی بنیاد پر لوگوں کے بارے میں یہ رائے جو ہے لوگوں میں ڈیولپ ہوئی کہ جناب عمران خان کے آنے کے بعد ہمارے دن پھریں گے، کیونکہ 100 کا 100% ہی ہم پہ خرچ ہوگا۔ لیکن یہاں پر بھی عوام کے جو ہے خواب وہ چکنا چور ہو گئے، اور عمران خان صاحب کی گڈ گورننس اور مسٹر کلین دونوں پر ہی بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا۔ اور نواز شریف صاحب کی آج کی تقریر کے اندر بھی اسی ایک جملے کو خاص طور پر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت ملی۔ نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایک کیلنڈر کو لایا گیا، اس کیلنڈر کو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے، ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا اور یہ کیا سکھاتی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ سیاست کو چمکانے کے لیے اس نے ریاست مدینہ کا نام استعمال کیا۔ یہ قصے اور کہانیاں تھیں تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ چپ رہتے۔ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس تاریخ کا سب سے بڑا کیس ہے۔ اس سکینڈل کا سب سے بڑا ثبوت بند لفافے کی کابینہ سے منظوری ہے۔ اتنی بڑی ہیرا پھیری اور ڈاکہ مارا گیا، تم 60 ارب کھا جاؤ گے تو مہنگائی کیسے رکے گی؟ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں تو جیلوں میں ڈالا گیا، سزائیں دی گئیں، مجھے، میرے بھائی، میرے بھتیجے اور دیگر رہنماؤں کو جیل میں ڈالا گیا، آپ نے ظلم ڈھایا۔ اس کے ازالے کے لیے کتنے سال لگ گئے؟ ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے سے ملک کا نقصان ہوا تھا، جنہوں نے بوگس مقدمے بنائے کوئی ان سے پوچھے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی تک اس ایک بات پر ہمیں قائم اور قائل نظر آ رہے ہیں کہ ان کو ہٹانے کے لیے جس طرح کے پروجیکٹ کا اور جس طرح کا بندوبست کیا گیا تھا، ان کے متبادل کے طور پر وہ بندوبست 100% ناکام رہا۔ اور ان کا اس بارے میں بھی یہ خیال ہے اور وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان کے اوپر مسٹر کلین کی جو چھاپ ہے یہ 100% غلط ہے، اور یہی ان کے بیانیے کا دوسرا حصہ ہوگا۔ یعنی نواز شریف صاحب کے انتخابی بیانیے کا پہلا حصہ ہوگا احتساب، اور خاص طور پر ان کا احتساب جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان کے لیے ہر اصول، ضابطے اور آئین اور قانون کو پیروں تلے روندا، ان تمام لوگوں کا احتساب، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہیں، چاہے وہ جوڈیشری میں ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں، سب کو اکراس دی بورڈ
اس کا احتساب، کم از کم احتساب نہیں تو غلطی کا احساس یا غلطی کا اعتراف، یہ ان کا پہلا ہوگا، کیونکہ اس میں بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی تو بتائے گا کہ یہ ہاتھ، یہ ظلم کب تک رکے گا اور کیسے رکے گا۔ دوسری جانب ان کا حملہ اپنے بدترین سیاسی حریف یعنی عمران خان پر ہوگا، اور وہ عمران خان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھائیں گے، یہ کہتے ہوئے کہ بھائی یہ بندہ اگر 190 ملین پاؤنڈ کے عوض جو ہے وہ اچھے خاصے لمبے کھانچے لگا سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسٹر کلین نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بیریا ٹاؤن کی جس وقت یہ کیس چل رہا تھا نیشنل کرائم ایجنسی یو کے میں، اور ان تحقیقات کے عوض یہاں پر 190 ملین پاؤنڈز کو ٹرانسفر کیا گیا، تو اس انکوائری سے پہلے ہی جب یہ پیسے پاکستان آ رہے تھے، اس کے آنے سے پہلے ہی یہاں پر القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس کے لیے عمران خان صاحب نے بنیاد بنانا شروع کر دی تھی، اور اس سے پہلے ہی القادر ٹرسٹ ابھی بنا نہیں تھا، ابھی القادر ٹرسٹ کا وجود نہیں تھا، لیکن عمران خان صاحب نے القادر ٹرسٹ کے نام پر بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض سے زمین بھی پرچیز کر لی تھی، یعنی پنڈ بجیا نہیں سی، چکے پہلے تیار سن، زمین پہلے آ گئی، اور وہ جو ٹرسٹ ہے اس کی ابھی تک رجسٹریشن نہیں ہو سکی تھی۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس ساری بے عملی کا، اور اس کے بارے میں نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ کہ جناب یہ جو سارے کے سارے لوگ ہیں، یہ جو سکینڈل ہے اس کا بنیاد ہی یہ تھی کہ ایک بند لفافے کی کابینہ سے منظوری لے لی گئی، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ یہاں پر میلافائڈی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے دوران ہونے والے وہ تمام اقدامات جو کسی نہ کسی طریقے سے قابل اعتراض ہیں، نواز شریف ان تمام کے تمام اقدامات کو ہائی لائٹ کریں گے۔ یہ ان کے بیانیے کا دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ اس کے بعد شروع ہوگا جب جو ہے نواز شریف میدان میں اتریں گے، اور وہ اس احتجاجی نیریٹو کو یا اس مزاحمتی نیریٹو کو کنورٹ کریں گے الیکٹورل نیریٹو میں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نواز شریف کے اس بیانیے کی دھار کو تیز کیا جائے۔ دیکھیں، جب تک مظلومیت کا کارڈ جس طریقے سے عمران خان استعمال کر رہے ہیں، ویسے ہی مظلومیت کا کارڈ جب تک نواز شریف اپنائیں گے نہیں، جب تک اس کو استعمال نہیں کریں گے، تب تک نواز شریف صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ سوشل میڈیا کی دوڑ کے اندر یا میڈیا کیپچرنگ کی دوڑ کے اندر تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون سے بہت آگے ہے، اور مسلم لیگ نون کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ ڈیلی بیسس پر ہیمرنگ اور اپنے بیانیے کی ترویج بہت زیادہ ضروری ہے، اور بیانیے کی ترویج مریم اورنگزیب کے ذریعے نہیں ہوگی، بیانیے کی ترویج رانا ثناء اللہ یا احسن اقبال کے ذریعے نہیں ہوگی، بیانیے کی ترویج ہوگی نواز شریف کے ذریعے یا مریم نواز کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو ڈیلی بیسس پر کسی نہ کسی طریقے سے پبلک میں آنا ہے، اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہے، اور اپنے بیانیے کو ڈیلی بیسس پر آہستہ آہستہ پروان چڑھانا ہے، اور اس کی کو تیز کرتے رہنا ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ نواز شریف نے آج کہا کہ حکومت نہیں لیں گے، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور ناانصافیوں کا حساب لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا نیریٹو میں، جب نیریٹو بلڈنگ کے اگلے فیز کے اندر نواز شریف کو یا مریم نواز کو اس بیانیے کی دھار کو تیز کرنے کے لیے چند لوگوں کا نام لینا پڑے گا۔ بے شک ان کے لیے آپ عدلیہ کے لوگوں کا اور ریٹائرڈ لوگوں کا نام لے لیں کہ جناب ثاقب نثار اس سارے کھیل کا ایک بنیادی کردار۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ثاقب نثار صاحب کا نام لے لیں، لیکن مثال دے رہا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اگلے سٹیج پر جانا ہے، اور پچھلے کو اسٹیبلش کرنا ہے، اگلے سٹیج پہ جانا ہے، پھر دونوں کو اسٹیبلش کرنا ہے، پھر تیسری سٹیج پر جانا ہے، اور یہ تمام کام ہر ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہونے چاہیے۔ ڈیجیٹل میڈیا پر ہونا چاہیے، الیکٹرانک میڈیا پر ہونا چاہیے، پرنٹ میڈیا پر ہونا چاہیے، اور اکراس دی بورڈ تمام کے تمام مسلم لیگ نون کے ووٹر، سپورٹرز، ایم پی ایز، ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز، ہر ایک لیول کے اوپر اس نیریٹو بلڈنگ کو کے اندر ان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ ادروائز نواز شریف صاحب جتنا مرضی یہ والی بات کر لیں کہ جناب احتساب ہوگا، حساب لیں گے، حکومت میں آئیں گے، نہیں آئیں گے، ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لوگ ایک دن سنیں گے، ایک دن ویڈیو ہوگی، ایک دن ویلاگ ہوگا، ایک دن ایک کالم لکھا جائے گا، ایک دن آج کے دن میں جناب مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر رات 8 بجے سے 12 بجے تک ٹاک شوز ہوں گے، کل ختم۔
کل اس سارے کے سارے بیانی سے ہوا نکل جائے گی، کیونکہ کل عمران خان کچھ نہ کچھ، یا پاکستان تحریک انصاف کچھ نہ کچھ ایک ایسا فلر چھوڑیں گے کہ سارے کا سارا میڈیا اسی جانب لگ جائے گا، اسی بات کو زیر بحث لے کے آئے گا، جس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون یا دیگر سیاسی جماعتیں سب کی سب پس منظر میں چلی جائیں گی، اور رہے گا کون؟ عمران خان کی بونگیاں یا کوئی ایسا جان بوجھ کر پھینکے جانے والا فلر جس کے اوپر جو ہے میڈیا کی جو اٹینشن ہے اس کو حاصل کیا جائے۔ یہ میڈیا وارفیئر ہے اس وقت، صرف نیریٹو بلڈنگ نہیں، اور میں خیال ہے مسلم لیگ نون کو اس سمت میں بھی توجہ رکھنی چاہیے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک اچھا آغاز کیا گیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس آغاز کو کس طریقے سے مزید مضبوط اور مستحکم کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اب ان کی اپنی اور ان کی میڈیا ٹیم کی صلاحیتوں کا اصل امتحان شروع ہوگا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔